بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 تدریبیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 8ویں تدریب پڑھیں گے۔ آج کی تدریب پڑھنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں، اور ان کا سمجھنا آج کی تدریب کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس کا عربی تکلم کے اندر بھی کافی استعمال ہوتا ہے، اور ہم اردو کے اندر بھی بولنے کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آج پڑھیں گے ضمیر مرفوع منفصل کو۔ سب سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل کو آپ سمجھ لیں کہ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو متکلم، مخاطب یا کسی ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ یعنی یہ ضمیر ایک اسم کی قسم ہے، یعنی جس طرح اسم نام ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے، جس طرح ہم کہیں کہ زید، تو جب بھی ہم زید بولیں گے لفظ تو فوراً ہمیں جو ذات زید ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گی کہ جب نام زید کا لیا ہے تو اسے جو زید ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ضمیر ہوتی ہے جب وہ بولی جاتی ہے تو اس سے بھی ایک معین، ایک خاص شخص مراد لیا جاتا ہے، یا تو وہ متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا یا وہ غائب ہوگا۔ جس طرح ہم اردو کے اندر کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کہا، ان دو لوگوں نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کہا، تو ان کو کہتے ہیں ضمیریں، اور عربی کے اندر ان کی ایک پوری گردان ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شخص کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تو اس کا نام لیے بغیر ہم وہاں پر ضمیر لگا دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم ضمیر مرفوع منفصل کی گردان یاد کریں گے، اور آپ گردان کی بھی تعریف یاد کر لیں اس کو بھی، کہ گردان کس کو کہتے ہیں؟ گردان کہتے ہیں کسی اسم یا فعل کے صیغے کو مختلف صورتوں کی طرف پھیرنا، اس کو گردان کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ ہوگا، آسانی کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک لفظ ہوگا، اس لفظ کو ہم مزید کئی صورتوں کی طرف پھیریں گے تو اس کو گردان کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ضمیر مرفوع منفصل کی گردان یاد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، یہ گردان تھی۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں پر استعمال ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہوا ہے اس کا معنی ہے وہ ایک مرد، ہوا وہ ایک مرد، یعنی یہ واحد مذکر غائب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہوا وہ ایک مرد۔ اسی طرح آگے ہما، اس کا مطلب ہے وہ دو مرد۔ تثنیہ مذکر غائب کے لیے آتا ہے، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، غائب تثنیہ مذکر غائب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہوا ہما، آگے ہم کا معنی ہے وہ سب مرد۔ جس طرح ہم نے کہنا ہو کہ ان سب لوگوں کی کتاب، ان سب مردوں کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب ہم، ان سب لوگوں کی کتاب۔ جوال ہم، ان سب لوگوں کا موبائل۔ اسی طرح بیت ہم، ان سب لوگوں کا گھر۔ تو ہم نے یہاں پر نام نہیں لیا بلکہ ان کے لیے، یعنی نام لیے بغیر ہم نے ایک لفظ لگا دیا، ایک ضمیر لگا دی، ہم کتاب ہم، تو مطلب بن گیا کہ ان لوگوں کی کتاب۔ ہوا ہما ہم۔ اسی طرح آپ یہ کتاب جو ہم نے پہلے لفظ پڑھے ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں جو ضمیریں پڑھی۔ تو آگے ہے ہیا، ہیا کا معنی ہے وہ ایک عورت، یعنی واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک عورت۔ آگے ہے ہیا ہما، ہما کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ دو عورتیں۔ ہما جو ہے نا، یہ مذکر غائب کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث غائب کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کے لیے، یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب دونوں کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ہم نے کہنا ان دو عورتوں کی کتاب، تو ہم پھر بھی یہی کہیں گے کتاب ہما۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ کتاب ان دو لوگوں کی کتاب، تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کتاب ہما، کہ ان دو لوگوں کی کتاب۔ اچھا جی، ہیا ہما ہم، آگے ہے ہننا، تو اس کا معنی ہے وہ سب عورتیں۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ ان سب عورتوں کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب ہننا۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہم نے کہنا ہو کہ ان سب لوگوں کی کتاب، ان مردوں کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب ہم۔ تو اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو کہ ان عورتوں کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب ہننا۔ تو یہ 6 صیغے ہم نے پڑھ لیے غائب کے، یعنی 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ اب آ گیا حاضر، تو سب سے پہلے 3 صیغے آئیں گے
واحد تثنیہ جمع حاضر کے، انتا اس کا معنی ہے تم، جس طرح ہم اردو کے اندر کہتے ہیں کہ تم نے کہا، تمہاری کتاب، تو اس کے لیے آتا ہے انتا تو، اور اسی طرح آگے ہے انتما تم دو مرد، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، پھر آگے ہے انتم تم سب مرد، پھر اسی طرح آگے ہے انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں۔ تو جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی آتا ہے اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی آتا ہے، تو اسی طرح جو انتما ہے یہ بھی تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتی انتما، پھر آگے ہے انتنا تم سب عورتیں، آگے ہے انا میں، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا کہ انا بخیر الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، انا کا معنی ہوتا ہے میں، تو انا جو ہے یہ متکلم پر دلالت کرنے کے لیے اس کو عربی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اور آگے ہے نحنو، نحنو کا معنی ہے ہم، اس طرح ہم نے کہنا ہو کہ ہم خیریت سے ہیں تو ہم کہیں گے نحنو بخیر، جس طرح کہا انا بخیر میں خیریت سے ہوں، نحنو بخیر ہم خیریت سے ہیں۔ تو یہ تھی ضمیر مرفوع منفصل کی گردان۔ اگر آپ نے مزید اس کی تفصیل آپ نے پڑھنی ہے تو آپ جو ہے ہم نے ڈسکرپشن کے اندر کتاب کا لنک دے دیا ہے، آپ وہاں سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے مزید اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نصاب النحو کے نام سے کتاب ہوگی، آپ دعوت اسلامی کے جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج کی گردان پڑھ لی، اب آگے ہم پڑھتے ہیں ماضی کی گردان، چونکہ وہ بھی سبق سے پہلے اس کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، اگر ہم وہ نہیں پڑھیں گے تو سبق ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو گردان ہے ماضی کی وہ ہے تشرفہ، تو ہم آپ کی آسانی کے لیے ایک نئی گردان آپ کو دے دیتے ہیں، وہ بالکل اسی وزن پر ہے، یعنی جس طرح اس کی زبر زیر ہے جو ہم آپ کو گردان دے رہے ہیں اس کی بھی زبر زیر بالکل اسی کے مطابق ہوگی۔ اگر آپ وہ گردان آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ گردان آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی۔ وہ گردان ہے تقبلا، تقبلا تقبلا تقبلو تقبلت تقبلتا تقبلنا تقبلتا تقبلتما تقبلتم تقبلتی تقبلتما تقبلتنا تقبلتو تقبلنا۔ اب یہ گردان ہے فعل ماضی کی اور اس کا معنی ہے قبول کرنا، یعنی تقبلا قبول کیا اس ایک مرد نے، تقبلا اب یہ تثنیہ کی ہو گئی، یعنی قبول کیا ان دو مردوں نے۔ اچھا آپ نے جو گردان پڑھی ہے ضمیر مرفوع منفصل کی، ہوا ہما ہم کی، آپ نے اسی انداز سے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہوا یعنی وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، تو آپ نے تقبلا کا اسی طرح ترجمہ کرنا ہے، یعنی تقبلا قبول کیا اس ایک مرد نے، واحد مذکر غائب، اور جو ہوا ہوتا ہے وہ تقبلا کے اندر ہوتا ہے، اور جو ہما ہوتا ہے وہ جو ماضی کا تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے غائب کا، تثنیہ مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی تقبلا کے اندر، اور جو ہم ہوتا ہے وہ ماضی کا جو تقبلو کے اندر۔ ہم گردان آپ کو سینڈ کر دیں کہ ساتھ گردان بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے یعنی اس سے پہلے ہوا ہما ہم یعنی ضمیر مرفوع منفصل بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہوا لکھا ہوا ہے آگے تقبل آیا تو مطلب یہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ تقبلا کے اندر ہے، ہما وہ تقبلا کے اندر ہے، ہم وہ تقبلو کے اندر ہے، اور جو ہیا ہے وہ تقبلت کے اندر ہے۔ تو تقبلت یعنی قبول کیا اس ایک عورت نے، تقبلتا قبول کیا ان دو عورتوں نے، تقبلنا قبول کیا ان سب عورتوں نے۔ اسی طرح تقبلتا قبول کیا تو ایک مرد نے، انتا کا صیغہ، اسی طرح تقبلتما قبول کیا تم دو مردوں نے، تقبلتم انتم والا صیغہ قبول کیا تم سب مردوں نے، اسی طرح تقبلتی انتی والا صیغہ یعنی قبول کیا تو ایک عورت نے، تقبلتما انتما والا صیغہ یعنی قبول کیا تم دو عورتوں نے، تقبلتنا انتنا والا صیغہ یعنی قبول کیا تم سب عورتوں نے۔ اسی طرح آگے تقبلتو انا والا صیغہ، اس کے اندر ہوتا ہے انا، قبول کیا میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے۔ جو واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کسی میل نے کہنا ہو میں نے قبول کیا تو وہ بھی یہی کہے گا تقبلتو، اور اگر کسی فیمیل نے کہنا ہو کہ میں نے قبول کیا تو وہ بھی یہی کہے گی کہ تقبلتو میں نے قبول کیا۔ تو آگے ہے تقبلنا نحن والا صیغہ ہم، تو جو جمع متکلم کا صیغہ ہے اس کو کہتے ہیں جمع متکلم کا صیغہ،
یہ تثنیہ یعنی دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مذکر مؤنث میل فیمیل دونوں کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ یعنی اگر دو مردوں نے کہنا ہو، دو عورتوں نے کہنا ہو، تو پھر بھی وہ یہی کہیں گی تقبلنا، ہم دو مردوں نے قبول کیا، ہم دو عورتوں نے قبول کیا۔ اگر دو سے زیادہ 3، 5، 6، 8، 10، 100، 50 جتنے بھی لوگ ہوں، انہوں نے کہنا ہو کہ ہم نے قبول کیا، یا عورتیں ہوں انہوں نے کہنا ہو ہم نے قبول کیا، تو وہ بھی یہی کہیں گی تقبلنا، ہم نے قبول کیا۔ تو یہ نحن والا صیغہ ہے۔ آپ ضمیر مرفوع منفصل کی گردان یاد کر لیں، اور ساتھ ہی جو ماضی کی گردان ہے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، انشاءاللہ سبق آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ چلیں اب آتے ہیں سبق کی طرف، جو ہمارا کتاب کے مطابق سبق چل رہا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، التدریب الثامن اعد الجملۃ تغییرا للفاعل بمحاکات المثالین التالین، کہ 8ویں تدریب، التدریب الثامن 8ویں تدریب، اعد الجملۃ، تم جملہ لوٹاؤ، تغییرا للفاعل، فاعل کو بدلتے ہوئے، بمحاکات المثالین التالین، آنے والی دو مثالوں کو نقل کرتے ہوئے۔ محاکات کہتے ہیں نقل کرنا، کاپی کرنا، حکایت کرنا۔ مثالین دو مثالیں، تالین آنے والی دو، یعنی آنے والی دو مثالوں کو کاپی کرتے ہوئے تم فاعل کو بدلتے ہوئے جملے لوٹاؤ، جملہ لوٹاؤ۔ اب دیکھیے، ہم نے جو سبق کے اندر ایک جملہ پڑھا تھا پیچھے کہ تشرفت بلقائی کا، میں آپ سے مل کر خوش ہوا، اب اس جملے کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اس کی تدریب ہے۔ اچھا جی، دیکھیں انہوں نے شروع میں لگایا ہوا ہے انا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے واحد متکلم والا صیغہ لے کر جملہ بنانا ہے، اور مثال کے اندر انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ہے تشرفت بلقائی کا، تشرفت میں خوش ہوا، اور اسی کے اندر ہوتا ہے انا، تو وہ خود بخود اس کے اندر آ گیا، تشرفت میں خوش ہوا بلقائی کا، آپ سے مل کر، آپ کی ملاقات سے۔ اور آگے ہے زینب، یعنی ہم نے یہ جملہ بنانا ہے کہ زینب آپ سے مل کر خوش ہوئی، یا زینب آپ کو جان کر خوش ہوئی۔ اچھا، یہ ایک قاعدہ یاد کر لیں آپ، یہ بار بار آگے بھی استعمال ہوگا، کہ جب نام آتا ہے، جب کوئی نام آئے، میل کا ہو یا فیمیل کا ہو، تو جو نام ہوتا ہے وہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی جب نام آئے گا، اگر مذکر کا نام ہے تو پھر ہم اس کے لیے ہم واحد مذکر غائب کا، یعنی پہلے صیغہ، جو پہلا صیغہ ہے پہلے نمبر والا، وہ لے کر آئیں گے۔ اور اگر وہ نام فیمیل کا ہے تو پھر ہم چوتھے نمبر والا صیغہ جو ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا، مؤنث کا پہلا صیغہ، وہ لے کر آئیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں زینب، یہ مؤنث کا نام ہے، فیمیل کا نام ہے، تو ہم اس کے لیے جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ، وہ لے کر آئیں گے، اور وہ ہے تشرفت، تقبلت۔ تشرفت زینب بمعرفتی کی، تشرفت زینب بلقائی کی، تشرفت وہ خوش ہوئی، کون خوش ہوئی؟ زینب، زینب، تشرفت زینب، زینب خوش ہوئی، بمعرفتی کی، آپ کو جان کر، بلقائی کی، آپ سے مل کر، آپ سے ملاقات کر کے۔ آگے دوسری مثال دیکھیے، وہ ہے ہوا کی۔ ہوا، یہ آپ نے پڑھا گردان کے اندر کہ اس کا معنی ہے وہ ایک مرد، اور یہ ہوتا ہے جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس کے اندر، یعنی ہم نے یہ جملہ بنانا ہے کہ وہ ایک بندہ آپ کو جان کر خوش ہوا، وہ ایک مرد آپ سے مل کر خوش ہوا۔ تو بالکل آسان سا جملہ ہے، ہم بولیں گے تشرف بلقائی کا، تشرف بمعرفتی کا، وہ آپ سے مل کر خوش ہوا، وہ آپ کو جان کر خوش ہوا۔ اچھا جی، اب دیکھیں آگے ہے ہیا، تو ہیا یہ چوتھے نمبر والے صیغے میں ہوتا ہے، یعنی تقبلت، تشرفت، اس کے اندر ہوتا ہے۔ ہیا کا معنی ہے وہ ایک عورت، اور تشرفت خوش ہوئی، وہ ایک عورت۔ تو ہم نے جملہ بنانا ہے کہ وہ عورت آپ کو جان کر خوش ہوئی، وہ عورت آپ سے مل کر خوش ہوئی، تو جملہ بنے گا تشرفت بلقائی کی، تشرفت بمعرفتی کی۔ اب آگے ہے نحنو، تو نحنو کا معنی ہے ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد، ہم سب عورتیں۔ تو ہم نے یہ جملہ بنانا ہے کہ ہم سب آپ سے مل کر خوش ہوئے، ہم سب آپ کو جان کر خوش ہوئے۔ آسان سا جملہ ہے۔ سب سے جو آخری صیغہ ہے ماضی کا، اس کے اندر نحنو ہوتا ہے، یعنی جمع متکلم کے صیغے کے اندر۔ تشرفنا بلقائی کا، تقبلنا، تشرفنا، تشرفنا بلقائی کا، تشرفنا بمعرفتی کا۔
ہم آپ کو جان کر خوش ہوئے، ہم آپ سے مل کر خوش ہوئے۔ اچھا جی، اب آگے ہے فاطمہ تو، یہ بھی میں نے بتا دیا، جس طرح زینب کا ہم نے صیغہ بنایا ہے بالکل سیم اسی طرح فاطمہ کا صیغہ بنے گا، چونکہ یہ مؤنث کا نام ہے تو اس کے لیے ہم جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ لے کر آئیں گے، یعنی تشرفت زینب بلقائی کی، تشرفت زینب بمعرفتی کی۔ اچھا جی، اب آگے ہے الولد۔ الولد کا معنی ہے لڑکا، بیٹا، یعنی ہم نے جملہ یہ بنانا ہے کہ بیٹا آپ کو جان کر خوش ہوا، بیٹا آپ سے مل کر خوش ہوا، تو بالکل آسان سا جملہ ہے۔ پہلا صیغہ لے کر آئیں گے اور جملہ بنائیں گے، تشرف الولد بلقائک، تشرف الولد بمعرفتک، بیٹا آپ کو جان کر خوش ہوا، بیٹا آپ سے مل کر خوش ہوا۔ اچھا، اگر ہم نے مزید اس جملے کو بڑا کرنا ہو، اس جملے کو ہم مزید بڑا بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم نے کہنا ہو کہ میرا بیٹا آپ کو جان کر خوش ہوا، میرا بیٹا آپ سے مل کر خوش ہوا، تو بالکل آسان سا جملہ ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں ایک فارمولہ بتایا تھا کہ ہم نے جب میرا میری کا معنی لینا ہو تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، چھوٹی یا کا، جیسے کتابی، بیتی، سیارتی ہم نے پڑھا، تو ہم نے یہاں پر بھی اسی طرح کہنا ہے، تشرف والدی بمعرفتک بلقائک، میرا بیٹا آپ کو جان کر خوش ہوا، میرا بیٹا آپ سے مل کر خوش ہوا۔ الف لام جب ہم اس کی آگے اضافت کریں گے، یعنی میرا میری کا معنی لیں گے، تو پھر ہم جو ہے الف لام شروع میں نہیں لے کر آئیں گے، یعنی ہم یوں نہیں کہیں گے تشرف الوالدی، بلکہ ہم یہ کہیں گے تشرف والدی بمعرفتک او بلقائک۔ اچھا جی، اب آگے ہے البنتو۔ البنتو کا معنی ہوتا ہے بیٹی، اب یہ بھی مؤنث کا ایک صفت ہے، جس طرح الولد ہم نے پڑھا، تو اس کے لیے بھی ہم جو چوتھے نمبر والا صیغہ ہے، یعنی مؤنث کا پہلا صیغہ واحد مؤنث غائب، وہ لے کر آئیں گے اور جملہ بنائیں گے، تشرف البنت بمعرفتک بلقائک۔ اچھا، یہ جو ہم آگے لگا رہے ہیں نا فیمیل کے سامنے بلقائک بمعرفتک، یہ ہم اس وجہ سے نہیں لگا رہے کہ جو پیچھے بیٹی آ رہی ہے، بلکہ یہ سامنے والے کے حساب سے ہوگا۔ اگر سامنے میل ہے تو بیٹی بھی یہ کہے گی، ہم یہ جملہ بنائیں گے تشرف البنت بمعرفتک، تشرف البنت بلقائک، یعنی اگر ہم نے کسی سامنے والے میل سے کہنا ہے تو یہ جو کا کی کا معاملہ ہے یہ سامنے والے کے اعتبار سے ہے۔ اس میں بھی ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ میری بیٹی آپ سے مل کر خوش ہوئی، تو بالکل آسان سا جملہ ہے، ہم صرف یا کا اضافہ کر دیں گے، بنت کے آگے ہم یوں کہیں گے تشرفت بنتی بمعرفتک بلقائک۔ اچھا جی، آگے ہے عثمان۔ بالکل آسان سا فارمولہ بتایا کہ جب نام آئے مذکر کا ہو تو پہلا صیغہ لے کر آئیں گے تشرف عثمان بلقائک، تشرف عثمان بمعرفتک۔ آگے فیمیل کا نام ہے تو چوتھے نمبر والا صیغہ مؤنث کا پہلا صیغہ لے کر آئیں گے تشرفت سلمہ بمعرفتک، تشرفت سلمہ بلقائک۔ اچھا جی، اب آگے ہے اخی، میرا بھائی، تو اس کے لیے بھی ہم جو مذکر کا پہلا صیغہ ہے، یعنی گردان کا ماضی کا پہلا صیغہ لے کر آئیں گے اور جملہ بنائیں گے تشرف اخی بلقائک، تشرف اخی بمعرفتک، میرا بھائی آپ کو جان کر خوش ہوا، میرا بھائی آپ سے مل کر خوش ہوا۔ اچھا جی، اب آگے ہے اختی، میری بہن، تو اس کے لیے بھی ہم جو مؤنث کا پہلا صیغہ ہے، یعنی ماضی کا چوتھے نمبر والا صیغہ ہے، وہ لے کر آئیں گے اور جملہ بنائیں گے تشرفت اختی بمعرفتک، تشرفت اختی بلقائک، کہ میری بہن آپ کو جان کر خوش ہوئی، میری بہن آپ سے مل کر خوش ہوئی، میری بہن آپ کو جان کر خوش ہوئی۔ تو یہ آج کی تدریب تھی، مکمل ہوئی۔ اگر آپ کا مزید اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے اندر اپنا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہمارے پچھلے اسباق سننے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع السلامۃ، الی اللقاء۔